بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطية أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن تودعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت
اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك ولك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك
ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثو، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضدت وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين إليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث ما شاء الله एक बार और या غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك، يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه، أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، وباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها
بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته، كتمته أو أعلمته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا ربي، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا رب يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا رب يا ربي، طوع على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك،
وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا یا سریع، ایک مرتبہ اور مل کے یا سریع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، يرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. شب جمعہ ہے، تین ہستیاں سب سے زیادہ پیاسی تھی کربلا میں، ایک حسین، دوسرے عباس، تیسری زینب سلام اللہ علیہم اجمعین۔ جب عباس فرات پہ پہنچے تھے تو اپنے ہاتھوں کو پر کیا پانی سے، وذکر عطش الحسین، حسین کی پیاس کو یاد کیا۔ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خوں ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، غلطہ زخمی ہوا سقائے حرم دریا پر۔ تیر بارش کی طرح چوکے تھے عباس علیہ السلام پر، ہاتھ کٹ چکے تھے۔ مشق حسینی کو کیسے بچائیں عباس؟ تیر پہ ہم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں، یا علی کہتے ہیں اور مشق پہ چک جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک تیر ابوالفضل عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا۔ عجب مرثیہ لکھا ہے یہ، میں وہی 4 مصرے پڑھتا ہوں اس کے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی مولا عباس کی؟ تو ظاہر ہے کہ عباس کے بابا ہیں مشکل کشا علی، تو زبان حال ہے، فرمایا ہوگا کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر، یا علی لیجئے مجھ بے کس و مستر کی خبر، آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے، آپ کی پوتی کا سقا ہوں۔ یا ابوالفضل عباس، آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے، آئے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی، مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی۔ غازی عباس نے صدا دی آخی ادرے کا خاک، مولا آپ کا خادم رخصت ہو رہا ہے، میرا آخری سلام قبول کیجیے گا۔ حسین زخمی عباس کے پاس پہنچے۔ یہاں پر بات تمام کر دیتا ہوں، اب سوچئے گا یہ پہلا موقع ہوگا مولا عباس کی زندگی کا کہ حسین آئے ہوں اور عباس احترام میں اٹھ نہ سکے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حسین آئے ہوں اور عباس لیٹے رہ گئے ہوں۔ مولا کو سب کچھ یاد آیا ہوگا، عباس جب تمہاری ولادت ہوئی تھی تو ہم نے تمہیں اپنی گود میں لیا، تم نے آنکھیں کھولی، سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھا، بچپن میں تم میری انگلیاں تھام کر چلا کرتے تھے، جوان ہوئے تو میرا زور بازو بن گئے، کہا ہوگا عباس نہ روٹھو عباس۔ حسین نے یہ سب کچھ ایک نوحے میں کہا کہ کمر ٹوٹ گئی عباس۔ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو مشق سکینہ میں جو پیوست تھے جدا کیا۔ حسین نے جب ہاتھوں سے مشق چھڑائی تو ویسی ہی کیفیت ہوگی کہ جیسے اکبر کے کلیجے سے برچی کھینچ۔ صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ الحسین، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سبھائی، پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائک و تسلیما لامرک، حاجات کی برابری کے لیے
5 مرتبہ اما یجیب کا ورد کرتے ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. سورہ حدید میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک ایک جامع پیغام زندگی پر جو محیط ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے. ایک پلان ہے سمجھ لیجئے، جس کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض الحسنہ دے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اسے ڈبل کر کے 2 برابر کر کے پلٹا دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اللہ کو یہ نیک قرض دینے والے کے لیے ایک باعزت اجر اللہ نے رکھا ہے. اب قرآن کی لطافتیں ایک ایک لفظ میں کیا ایک ایک حرف میں. یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 11 ہے. یہ جو اللہ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 10، اس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے اپنے آپ کے لیے للہ میراث السماوات والارض. زمین و آسمان کا سارا ورثہ ہی اللہ کے پاس ہے. تو پہلے تو آیت نمبر 10 میں سمجھایا کہ سب کچھ ہے تو اللہ ہی کا. زمین و آسمان کی ساری میراث اللہ عز و جل کی ملکیت ہے. پھر فرمایا کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض الحسنہ دے. تو ظاہر ہے اس سے بہت واضح ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اس میں ایک سادہ اس کی تفسیر یہ بھی ہے لیکن بڑی مفید اور بڑی عمیق ہے، جس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے، خاص طور پر جو صاحبان ثروت ہیں. وہ یہ کہ اللہ کے کسی بندے کو کوئی قرض الحسنہ دے اس نیت سے کہ اس کی زندگی میں کوئی بہتری آ جائے، تو کوئی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھے قرض الحسنہ دیا. ویسے ہی صدقے کا اجر 1 ہے تو قرض کا 18 ہے. یہ حدیث میں آیا ہے، یعنی کسی کو جب قرض دیا جاتا ہے تو 18 برابر اسے اجر ملتا ہے اس کا کہ جو صدقے کا اجر ہے. تو صدقہ اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. صبح کو دیا وہ صدقہ رات تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، رات کو دیا وہ صدقہ صبح تک کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. تو یہ تو احادیث میں اپنے مقام پر اہم ہے، اس پہ مومنین عمل کرتے بھی ہیں. لیکن اچھی نیت سے قرض دینا، اس کی تاکید بھی ہے، اس لیے کہ ایک تو اس میں جب کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال جو مدد کرنے والا ہے اس کا ایک بڑا احسان ہوتا ہے، اور مدد جو حاصل کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے ایک شرمندگی کو محسوس وہ کر رہا ہو. قرض میں احسان اور نیکی تو ہے، لیکن کم از کم عزت نفس ایک حد تک یوں محفوظ رہتی ہے کہ میں واپس کر دوں گا اسے.
تو قرض لینے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے. قرض دینا اور قرض الحسنہ، اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جب قرض الحسنہ دیا جائے تو احسان نہ جتایا جائے. نیک نیتی سے قرض دینے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اسے 20-25 مرتبہ چکر لگوائیں اس کے بعد پھر قرض دیں، تو یہ قرض الحسنہ نہیں ہوا. تیسرا یہ کہ اتنا اگر آپ کی وسعت میں تو دے دیا جائے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی جو طولانی ترین آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، جس میں اس قرض کی پوری ٹرانزیکشن کو کیسے انجام دیا جائے اس کا تفصیلی بیان موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 وہ پورے ایک صفحے کی آیت ہے قرآن کی، جو بڑا قرآن کا صفحہ ہوتا ہے، از ابتدا سے آخر تک ایک ہی آیت ہے. تو یہ طولانی ترین جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ جب آپ لون ٹرانزیکشن کریں گے کسی کے ساتھ تو کیسے کریں گے. اس کی تفصیل ہے کہ جب قرضہ دیا جائے تو سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور جب اسے لکھو تو جس کو قرض دیا جا رہا ہے اس کے کہنے سے لکھو، یعنی وہ لکھوائے کہ کتنی اماؤنٹ واپس کرنی ہے. قرض دینے والا بڑھا کے نہ بتا دے، تو قرض لینے والا وہ لکھوائے. اور پھر اس کو حکم دیا گیا کہ جو تم لے رہے ہو قرض اس سے کم نہ لکھوانا، اتنا ہی لکھوانا. اور اس کے لیے 2 مردوں کو گواہ بناؤ، اور اگر نہ میسر ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتوں کو ایسے گواہ بنا دو کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو پہلی کو یاد دلا دے. اس کی اپنی تفصیل ہے. جو لکھنے والا ہے اس پر زحمت نہ ڈالو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نے ایک زحمت اٹھائی ہے تو اس کو اس کا اجر تو مثلا. اور اگر قرض لینے والا وہ کم سمجھ یا نہ سمجھ ہے یا ابھی بچہ ہے، اور مثلا فرض کیجئے کہ اس کا ولی اس کی خاطر قرض لے رہا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی جانب سے لکھے. اور اللہ کا خوف رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناظر ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو یہ پوری تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرض کے معاملے میں بیان کیا آیت نمبر 282 میں. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے 2 برابر کر کے واپس کر دے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے بہترین اجر ہے. اچھا، قرض میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں چاہا کہ کہیں رکود ہو. رکود سمجھتے ہیں آپ؟ اسٹیگنیشن جس کو کہتے ہیں. کہیں پر کچھ جمود ہو جائے، فکر میں، علم میں، مال میں، زمین میں، کہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جمود نہیں چاہتا ہے معاملہ تحرک رہے. یعنی علم میں جمود نہیں ہونا چاہیے. رب زدنی علما، پروردگار تو میرا علم مسلسل بڑھاتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عالم الکل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے، حضور مکرم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ قل رب زدنی علما، آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتا مثلا آپ ماسٹرز کر لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ کتنے بھی بڑے عالم بن گئے، کتنے بھی بڑے آیت اللہ بن گئے، تو علم کی کوئی حد نہیں ہے، اور علم رکنا نہیں چاہیے. رکود علمی نہیں ہونی چاہیے، اس طرح سے رکود فکری بھی نہیں ہونی چاہیے. وشاورہم فی الامر، مشورہ کرو اپنے امور میں. ضروری نہیں کہ جو تمہارے ذہن میں خیال آیا ہے وہی سب سے بہتر ہو. کچھ اچھے متدین دیندار لوگوں سے کہ جو تمہارے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو. تو رکود فکری بھی اللہ نے کہا کہ نہ رکھو، رکود علمی بھی نہ رکھو، رکود مالی نہ رکھو، قرض دے کر معاملے کو آگے بڑھاؤ. زمین کا رکود، حتیٰ ایک حدیث ایسی ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ شرعاً حرام تک تو شاید بات نہ پہنچے، لیکن بہرحال حدیث بڑی سخت ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کہتا ہے کہ زمین بھی ہے اور پانی بھی ہے اور اس کے باوجود وہ زراعت نہ کرے تو اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے دور ہو جائے. پھر چونکہ زمین کو کیوں روک کے رکھا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نظام ہے نا، اس پورے نظام ہدایت میں جب نظام اور پھر نظام معیشت سمجھ لیجیے، کسی میں بھی اور انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، انڈیویجولی، کلیکٹیولی، کہیں پر بھی رکود نہیں ہونا چاہیے، اسٹیگنیشن نہیں ہونی چاہیے، تحرک ہونا چاہیے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو 2 برابر کر کے واپس دے گا. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے ایک بڑا باعزت اجر ہوگا اللہ کے پاس. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزت کے ساتھ اسے اجر دے گا تو کیا ہوگا، یہ ہے اگلی آیت. اب سورہ حدید کی آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم،
کہ آپ دیکھیں گے کہ جب قیامت آئے گی نا تو مومنین اور مومنات وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، یسعا جلدی دوڑنے سے، فقط چلنا نہیں، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اپنے نور کے ذریعے سے، وہ نور کے جو ان کے آگے بھی ہوگا وہ بے ایمانہم، اور ان کے داہنے طرف بھی ساتھ میں ایک نور چل رہا ہوگا۔ تو مومنین اور مومنات اس نور کے ذریعے سے میدان محشر میں جنت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ بشراکم اليوم، انہیں خوشخبری دی جائے گی اس دن کی، جنات تجری من تحتها الانہار۔ یہ نور ان کے ساتھ کیوں ہوگا؟ قیامت تجسم اعمال، جو آپ نے دنیا میں کیا ہے اسی کی ایک کیفیت آپ قیامت میں اپنے لئے دیکھیں گے۔ انبیاء آئے تھے ظلمات سے نکال کر نور تک لے جانے کے لیے، جس نے دنیا میں ان کی دعوت کو قبول کیا اور وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ گیا، تو وہ قیامت میں اپنے آگے اور اپنے داہنے ایک ایسا نور دیکھے گا کہ جو اسے تیزی سے دوڑا رہا ہوگا جنت کی طرف۔ یہ ظلمتوں سے نور کی طرف آنا یعنی شرک سے کوئی توحید کی طرف آئے، یعنی کوئی امام باطل اور گناہگار امام کو چھوڑ کر امام برحق اور امام معصوم کی اطاعت میں آئے، یہ ہے ظلمت سے نور کی طرف آنا۔ کوئی بخل سے سخاوت کی طرف آئے، تو یہ ہے ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب مومنین و مومنات دونوں ہی قیامت میں جلدی جلدی جا رہے ہوں گے تو نور ان کے آگے بھی ہوگا، نور ان کے داہنی طرف بھی ہوگا، کوئی بد اخلاقی سے خوش اخلاقی طرف آئے، یہ سب ظلمتوں سے نور کی طرف آنا ہے۔ تو وہ ایسی جنت میں پہنچیں گے کہ جس کے ساتھ ساتھ بہترین نہریں ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی شاید کامیابی بالآخر یہ ہو کہ کسی مقام کا پریزیڈنٹ بن جائے کوئی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہے 5 سال کے لیے، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 25 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو تمہارے ساتھ نور تمہارے سامنے اور داہنے چل رہا ہوگا، جو تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خود اس میں ایک بات ظاہر ہے، جب نورانیتوں کو زندگیوں میں لے کر آئیں گے تو قیامت میں نور کو پائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو قیامت میں اندھے اٹھیں گے، وہ کہے گا کہ یا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ اس کو جواب دے گا قیامت میں کہ ہماری نشانیاں تم تک آئی تھیں، تم نے اس سے آنکھوں کو موڑ لیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں تمہارے پاس نور تھا دنیا میں، لیکن تم حق دیکھتے نہیں تھے، تب قیامت میں ایسے اٹھو گے کہ جیسے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ عجب ہے۔ مثلا غیبت کرنے والے کے لیے ہے کہ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اس کے اوپر سے چل چل کے جا رہے ہوں گے اس کی زبان سے۔ اب یہ ایک تجسم ہے اس کے اس کام کا کہ جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ کیوں غیبت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا زبان فلاں کی بڑی لمبی ہے، تو یہ اسی بات سے ہے در حقیقت۔ مثلا ایک شخص پاکستان میں ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کر اس کی غیبت کریں تو نے یہاں سے بیٹھ کر ہم نے زبان کو اتنا لمبا کیا کہ وہاں تک اس کو زخم پہنچایا۔ ایک شخص ہم سے کون سو دور ہے، تو جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی کمپلیٹ شکل قیامت میں ہمارے سامنے آئے گی، اور اس کا یا اجر ہوگا یا بھگتنا ہوگا، دونوں صورتیں ایسی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تو ہوں گے مومنین کہ جن کے آگے اور داہنے ایک نور ہے کہ جو انہیں جلدی جلدی لے جا رہا ہے جنت کی طرف۔ جب یہ جا رہے ہوں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات، تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کیا کریں گی؟ وہ کہیں گی للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں نا، جو جلدی جلدی جا رہے ہیں جنت کی طرف، ان سے کہیں گی منافق عورتیں اور منافق مرد کہیں گے انظرونا، ذرا رکو تو صحیح۔ خود قرآن کی یہاں پر ایک لطافت ہے، انظرونا، یہ نظر سے، نظر یعنی دیکھنا۔ انظرونا اگر متعدی ہو الا کے لفظ کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ٹرانزیٹو ورب انگلش میں، تو سمپل اگر اس کو میں اس وقت رکھوں تو کچھ ہوتے ہیں جو ناؤن ہے، پھر ورب ہے، پھر پریپوزیشنز ہیں۔ تو جس پریپوزیشن سے آپ اس ورب کو یوز کر رہے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اب میری کوئی انگریزی اتنی عالی شان تو ہے نہیں، لیکن میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تو میں دے دوں۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہیں آئی ایم ان دا ہاسپٹل اور آئی ایم ایٹ دا ہاسپٹل، دونوں میں فرق ہے۔
आई एम इन द हॉस्पिटल यानी मैं खुद मरीज हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और आई एम एट द हॉस्पिटल यानी कि मैं किसी को देखने गया हूँ। इससे उस वर्ब का या उस सेंटेंस का माना बदल जाता है। इस तरह से अरबी में भी ऐसे ही, अरबी में मसलन रग़बत, रग़बा, रग़बत यानी किसी चीज की तरफ रुख करना, किसी चीज को पसंद करना। अब मैं आपको एक हदीस सुनाऊं जो आपने खुतबे निकाह में सुन रखी है, अन निकाह मिन सुन्नती, रसूलुल्लाह ने कहा निकाह करना है मेरी सुन्नत, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसका तर्जुमा क्या करते हैं उलमा, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ ले उसका मुझसे ताल्लुक नहीं। तो यह रग़िबा का मतलब तो है कि मेरी सुन्नत की तरफ रग़बत करे होना चाहिए था ना, फमन रग़िबा अन सुन्नती। तो ये मुंह मोड़ लेने का तर्जुमा क्यों है यहाँ पर? इसलिए कि जो रग़िबा है ना, इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो अन है। रग़िबा फी फुलानतिन यानी फला शख्स उस में इंटरेस्टेड है, यानी उसकी तरफ रग़बत रखता है। फी के साथ अगर है तो इसमें एक और गहराई है, रग़िबा इला के साथ अगर मुताद्दी है, हर्फ इला के साथ, तो इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा रग़बत है। और रग़िबा फी यानी ये कि मोहब्बत है। रग़िबा अन बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, यानी न सिर्फ ये कि उसकी रग़बत नहीं है बल्कि उससे उसने किनारे कशी कर ली। इसलिए फमन रग़िबा अन सुन्नती, अगर रग़िबा फी सुन्नती हो यानी जो मेरी सुन्नत से रग़बत रखता है, रग़िबा इला सुन्नती यानी जो मेरी सुन्नत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, रग़िबा अन सुन्नती। अब बात लोग ये कहते हैं कि बस हम तर्जुमा देख के खाली और थोड़ी सी अरबी समझ के पूरा कुरान समझ लेंगे, तो ये उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छी बात है कुरान को समझना, लेकिन आपने आपको हरफ आखिर ना समझा करें और फिर जाके मसलन बुजुर्ग उलमा और मराजे पर आप ये कहते हैं कि जनाब कुरान में तो ये लिखा हुआ है तो फिर उनका फतवा ऐसा क्यों है? आपको पता ही क्या है कि अगर अन के साथ हो तो क्या है, तो इला के साथ हो तो क्या है, तो फी के साथ हो तो क्या है, और आप आगे बात करने लगे, है ना। एराब के बगैर तो आप अरबी पढ़ नहीं सकते, वो भी गलत अरबी पढ़ते हैं किताब अल काफी की और कभी कभी कुरान की भी। तो रग़िबा अन, रग़िबा फी, रग़िबा इला, फर्क है दोनों में। इसी तरह से यहां पर अल्लाह ताला ने कुरान में कहा उन्ज़ुरूना, ये मुनाफिक और मुनाफिकात ये कहेंगे उन्ज़ुरूना, उन्ज़ुरूना नजर से, नजर यानी देखना, यहां देखने के मतलब में नहीं माना। उन्ज़ुरूना ये अगर इला के लफ्ज के साथ हो तो यानी देखना, इला के लफ्ज के बगैर हो यानी मोहलत दो, रुको। कुरान से मिसाल दूं आपको, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, क्या तुम देखते नहीं हो ऊंट की तरफ कि हमने कैसा खल्क किया है उसे, व इलस समाई कैफ रुफिअत, और क्या देखते नहीं हो आसमान की तरफ कि हमने कैसा बुलंद किया है उसे। क्योंकि ये इला के साथ है इसलिए आप देखने का तर्जुमा कर रहे हैं। यहां पर उन्जुरूना, कोई आगे इला नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुनाफिक मर्द और औरतें कह रही हैं मोमिन को कि रुको तो सही थोड़ा। क्यों रुके भाई, क्यों रोक रहे हो? नख्तबिस मिन नूरिकुम, थोड़ा सा नूर हम भी ले लें तुमसे। ये जो तुम अपने नूर के साथ दौड़े चले जा रहे हो जन्नत की तरफ, तो थोड़ा सा नूर हम भी तो ले लें। हाय हाय हाय, कीलर जो वराअकुम, ये मोमिन मर्द और औरतें कहेंगे कि जाओ वापस उन्हीं के पास जिनकी पैरवी किया करते थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। जाओ वापस पलटो, क्योंकि ये जो नूर है ये ट्रांसफरेबल नहीं है। कभी कभी आपको कुछ प्रोमो कोड ऐसे मिलते हैं कि जिसमें आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, खाली खुद यूज कर सकते हैं। ये वो क्रेडिट है जिसको आप खुद यूज कर सकते हैं, अभी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, जिसको उठा के दे दिया। तो ये मुनाफिकीन जब कहेंगे मोमिनीन और मोमिनात से कि हमें थोड़ा सा तो नूर दो, वो कहेंगे कि कीलर जो वराअकुम, वापस पलटो, फल्तमिसु नूरन, उन्हीं से नूर का इल्तिमास करो कि जिनके पीछे दुनिया में चलते रहे थे। इस खातिर है कि आप सोच समझ के दुनिया के और दीन के मामलात में जिसको आप अपना आइडियल बनाते हैं, जिसको अपना रहनुमा रहबर बनाते हैं, सोच समझ के बनाइए। और बल्कि ये तो दूर की बात है, मैं तो आपके सामने ये हदीस पेश कर चुका हूं इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस में, कि ये भी गौर करो कि तुम सुन किसे रहे हो। हर एक को आपको सुनना भी नहीं चाहिए। किसे सुन रहे हो? मन अस्ग़ा इला नातिक़िन फ़क़त अबदा, इसलिए कि
جو غور سے سنے کسی بولنے والے کو تو وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے. اگر آپ غور سے سنتے ہیں کسی ایسے نیوز چینل کو کہ جس پر آپ کو آپ اعتماد کرتے ہیں, آہستہ 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 وہ جو کہہ رہے ہیں تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, تو یہ کہ آپ اس کا بندہ بن گئے ایک طرح سے. اس معاملے میں آپ کسی خطیب کو سنتے ہیں تو آپ اس کی غلامی میں آ گئے, اس لیے کہ جو آپ غور سے سن رہے ہیں آپ اسے انسپریشن لے رہے ہیں. پھر امام نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کسے سن رہے ہو, اگر تم رحمان کو سن رہے ہو یعنی رحمان کے نمائندے کو تو تم رحمان کی طرف جاؤ گے, شیطان کو سنو تو شیطان کی طرف جاؤ گے. انہوں نے کہا وہیں سے جاؤ جہاں سے تم پیروی کرتے تھے, نور لے کر آؤ. فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُؤْرٍ لَهُ بَابٌ. اب دیکھیں یہ کتنی زیادہ بے احترامی اور توہین ہوگی ان منافقوں کی. بے احترامی تو کیا کہ ان کا احترام ہی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ شدت عذاب ہے نا وہ سامنے آئے. ابھی یہ بات ہو رہی ہوگی کہ اچانک ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان اللہ دیوار کھڑی کر دے گا. آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, آپ کو کسی پہ غصہ آیا, آپ نے ادھوری بات میں ٹھک سے دروازہ بند کیا, بھائی آپ بات تو سنو, کہ نہیں دروازہ ختم ختم ختم. تو یہ کتنے بڑی انسلٹ ہے. اچھا یہاں پر وہ مومن نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ خود دیوار کھڑی کر دے گا, ایک دم دونوں کی طرف دیوار آ جائے گی. فَضُرِبَ, یہ فا جو ہے نا حرف فا, یہ ہے دفعتن کے لیے یہاں پر, بس فوراً ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اب وہ دیوار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہے تو اس کی ایک خاص کیفیت ہے, باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اس دیوار کے باطن میں رحمت ہے, ظاہر میں وہاں عذاب ہے. ایک ہی دیوار ہے. آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہے, ایک ہی ونڈو ہے, ایک طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں, ایک طرف سے آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک طرف سے مرر یا گلاس ہے, دوسری طرف سے وہ آئرن ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ خاص مڈل ایسٹ میں ایک جگہ پر کوئی سٹی جو بن رہا ہے, اس میں جو کچھ بھی ہے اس کے باؤنڈری اور اطراف میں اندر سے مرر ہے, باہر سے آئرن ہے, ویسے سولر ہے. چلے جب انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیوار بنائے گا تو کیوں نہیں ہو سکتا پھر ایسا. اندر سے رحمت ہے کیونکہ اندر جنتی ہے, باہر سے عذاب ہے اس لیے کہ باہر منافق ہے. جب یہ ہو جائے گا تو کبھی کسی پر دروازہ بند بھی کر دیں تو وہ باہر سے کیا کہتا ہے, وہ بولتا تو ہے نا باہر سے, تو وہ چیخیں گے باہر سے. یونادونہم, پہلے تھا یقولون, وہ کہیں گے, منافق کہیں گے چونکہ سامنے ہم نے. پھر ہے جیسے دیوار آئی نا وہ ندا دیں گے ان کو, کیونکہ اب دیوار آ چکی درمیان میں. وہ چیخ کے کہیں گے الم نکم معکم. یہ بہت غور کیجیے گا, یہ اب فائنل نتیجے کی آیت ہے. یہ دیوار کیوں آگے درمیان میں, کیا ہم دنیا میں نہیں تھے تمہارے ساتھ تو اٹھتے بیٹھتے تھے. بہت امپورٹنٹ ہے. کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بظاہر, لیکن ایک دیوار کس طرف, ایک دیوار کس طرف. یاد رکھیے گا. یہ کربلا میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ شاگرد یزید کے لشکر میں, استاد حسین کے لشکر ممکن ہے. بھائی بھائیوں کی مثالیں بھی موجود ہیں, قبیلے والوں کی تو بہت زیادہ مثالیں. الم نکم معکم, یہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا, تو کیوں ہمیں جواب نہیں دیتے. قالوا بلا, وہ کہیں گے. اب یہاں پر دیکھیے منافق ندا دیں گے, یعنی زور سے چیخیں گے تاکہ اپنی آواز پہنچائیں. قالو, یہ بڑے اطمینان سے جواب دیں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نظام کرے گا کہ ان کی آواز آسانی سے پہنچے گی وہاں تک. قالو, نادو نہیں ہے یہاں پر کہ یہ بھی چیخیں گے, نہیں, یہ آسانی سے بولیں گے. بلا, یہ کہیں گے ہم ساتھ تو تھے. ولکنکم, لیکن 5 مشکل تھی تم میں. یہ 5 چیزیں سن لیجیے, میں کہا نتیجے کی آیت ہے. تم کیوں دیوار کے اس طرف ہو, ہم کیوں دیوار کے اس طرف ہے. 5 فرق ہیں ہم میں اور تم میں. بات شروع ہوئی تھی کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو بڑھا کے واپس کرے, اس کے لیے بہترین اجر ہو. پھر جو مومنین و مومنات ہیں وہ گزر رہے ہیں تو اپنے نور کے ساتھ جا رہے ہیں. منافق ان کو دیکھیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو, وہ کہیں گے کہ جاؤ انہی کے پاس جن کا اتباع کیا کرتے انہی سے نور لے کر آؤ. اب یہ بات ہو رہی ہوگی کہ اللہ دیوار کھڑی کر دے گا درمیان میں, ایک طرف عذاب ایک طرف رحمت. تو یہ چیخ کے کہیں گے کہ ہم ساتھ تھے تمہارے. اچھا کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب رزلٹ آتا ہے تو ایک ہی کالج, ایک ہی یونیورسٹی کے, ایک بڑے ڈسٹنکشن سے پاس ہوا ہوا, ایک فیل ہوا ہوا ہے, آپس میں کہتے ہیں یار ساتھ ہی تو تھے کلاس میں, کیا ہو گیا. نہیں, میرا ساتھ ظاہر میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا,
کبھی کبھی جسمانی طور پر ظاہر میں ساتھ ہونا وہ نجات نہیں دلایا کرتا جب تک کہ قلب اور باطن ساتھ میں نہ ہو. چاہے وہ قبر ساتھ میں ہو یا کسی کی ہجرت ساتھ میں ہو، جب تک کہ کسی کا قلب متصل نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو. جنت سے دونوں نکالے گئے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ایک ساتھ نکالے گئے. بتائیں ابلیس کی جنت تک رسائی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قلنا اہبطا، ہم نے کہا دونوں نکلو، یعنی آدم اور حوا اور ابلیس، ان سب کو ایک ساتھ اللہ نے نکال دیا. یعنی انہوں نے ہجرت کی ایک طرح سے، جنت سے زمین تک ہجرت کی. تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں ہجرت کرنے والا ایک آدم اور ایک ابلیس ہو، یہ ممکن ہے. ہاں تو اللہ نے کہا کہ یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، بالکل ساتھ ساتھ تھے. معکم کا لفظ ہے معیت. معیت جو ہے وہ صحابیت سے بھی اور زیادہ آگے اور افضل بات ہے. یعنی ہر وقت تمہارے ساتھ تھے، ہم تو بہت ساتھ ساتھ ہوتے تھے. قالوا بلا، وہ کہتے تھے کہ ہاں ساتھ تو تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، پہلی بات تو ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ یہ کہ جہاں حق پامال ہو رہا ہے وہاں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، یعنی یہ کہ حق کا ساتھ دیں، فتنے میں اپنے آپ کو فتنہ بڑھانے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے اپنے آپ کو انوالو نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جواب دیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اموال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فتنہ کا ایک مقام پر، یعنی تم خود اپنی اولاد اور اپنے مال اسی میں لگے رہے، اس سے آگے کو سوچا ہی نہیں. پہلی بات. وَتَرَبَّصْتُمْ، بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا میں سادہ آپ کے سامنے ترجمہ کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں بات کو. ہم نے جو تمہیں اپورچونٹیز دی تھی، اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپورچونٹیز کو ضائع کیا، یعنی مہلتوں کو ضائع کیا تم نے. ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کار خیر کے لیے بڑے موقع آتے ہیں. تو جب موقع آئیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے، چاہے والدین کی خدمت کا ہو، کسی کار خیر نیکی کا ہو، یا یہ کہ مثلا فرض کے امام بارگاہ میں آتا ہے ایک گلاس اٹھا دینے تک کا موقع ہے. آپ کے پاس ایک اچھے نیک کام کا موقع ہے، آپ کسی اور کے لیے نہ رکھیں، خود کر لیں اس کام کو. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں کسی کی نیکیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اس بات پر افسوس کر رہا ہوگا کہ کاش تھوڑی اور کر لی ہوتی. ہر انسان کو افسوس ہوگا قیامت، چاہے کتنی ہی زیادہ نیکیاں کیوں نہ ہو. اس لیے جہاں کہیں نیکی کا موقع ہے تو آپ اسے خود انجام دے دیں. کہ تم جو اپورچونٹیز ہوتی تھی، فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے، تب تم اور شک میں رہتے تھے. تیسری بات ہے کہ شک کرتے تھے. اب آج بھی آپ بات کیجئے تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں شک ہوتا ہے اور اپنے لیے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی عذر تراش لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں، اب آپ فرض کیجئے کہ ایک شخص کو جس نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے کوئی عذر بھی تراش لیتے ہیں. مثلا کیا؟ خاص طور پر جو سفر میں لوگ ہوتے ہیں. اب ہمیں جب میں ٹریول میں ہوتا ہوں تو اکثر لوگ کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں ایسے، مولانا صاحب وہ پتہ نہیں ہمارا لباس پاک ہے یا نہیں، اس لیے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا. ہم پاک صاف اللہ کے پاس جائیں گے. یہ جو پاک صاف اللہ کے پاس جائیں گے، آپ نے عذر تراشا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ ابھی نماز پڑھو، ڈوب رہے ہو تب بھی پڑھو. تو یہ کیوں خود سے آپ نے ایک بہانہ اپنے لیے بنا لیا ہے؟ مولانا صاحب وہ ابھی ڈاؤٹ ہے. اچھا اگر فرض کیجئے کہ ایسا امکان ہو جائے کہ جہاں پر یقین بھی ہو جائے انسان کو کہ وہ ابھی پاک صاف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ نہ وہ پاک کر سکتا ہے نہ اور لباس میسر ہو سکتا ہے، تو پھر جس کیفیت میں بھی نماز پڑھنا ہوگی، نماز تو تب بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک بار قبرستان کی جو مجلس تھی اس میں ایئرپلین میں آپ نے کیسے نماز پڑھنی ہے اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا تھا. اس لیے کہ یہاں سے کافی لوگ ٹریول کرتے ہیں اور ٹریول چونکہ یہاں سے کافی لانگ ڈسٹینس ٹریول ہے تو کہیں نہ کہیں نماز آ ہی جاتی ہے، بالکل جب آپ واپس آ رہے ہیں. چونکہ جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں آج ہی پہنچا ہوں، تقریباً پلین میں شاید 5 نمازیں پڑھ کے میں پہنچا ہوں آپ کے پاس، ایک دن کی ساری نمازیں. اس لیے کہ جب آپ ریورس ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس ٹائم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم جلدی جلدی آ رہا ہوتا ہے نمازوں کا، تو اس میں آپ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ میں وضو نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو میں عرض کروں کہ آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ میں بھی رکھیں، جہاں کہیں ٹریول پلان ہو نا آپ کا، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں اس میں نماز کیسے پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے.
سب سے پہلی چیز دیکھیں نماز کا ٹائم کب آئے گا, ہم کیسے پڑھیں گے, اس کے لیے کیسے اہتمام کریں گے. یہ جب آپ نے اہتمام کیا, یہ اتنی بڑی تربیت کا حصہ ہے کہ بچہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میرے بابا نے سب سے زیادہ امپورٹنس کس بات کو دی ہے. اس بات کو نہیں دی کہ وہاں جا کے ڈزنی میں کیا دیکھیں گے, وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ کیا دیکھیں گے, وہاں کون سی چاکلیٹ لیں گے, وہاں کہاں جا کے, وہ ساری باتیں بات کی. پہلے تو دیکھیں نماز کہاں پڑھیں گے اور طریقہ سیکھیں اس کا. تو عذر نہیں تراش سکتے. ایک صاحب تھے جو روزہ نہیں رکھتے تھے. میں کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ کہ زندگی ایک سفر ہے اور میں مسافر ہوں, لہذا روزہ معاف ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا بھائی آپ دوسرے صاحب آپ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ کہ وہ روزہ بدن کی زکات ہے اور میں صاحب نصاب نہیں ہوں. تو آپ ہر طرح کا عذر کوئی بھی لفاظی کر کے کوئی بھی جملہ بنا کے تو بنا لیں, لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب جانا ہے تو وہاں ایسا کوئی عذر نہیں ہے. نماز تو جناب وہ یزید والے بھی پڑھتے تھے, تو پڑھتے تھے, تو آپ یزید والی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں, آپ حسین والی کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ یزید والی نماز پڑھیں, آپ امام حسین علیہ السلام والی نماز پڑھیں. نماز تو امام حسین السلام بھی تو پڑھ رہے تھے نا, تو وہاں کیوں جا رہی ہے, یہاں پڑھیں نا نماز. بات واضح. سبحان اللہ. وغرتکم الامانی. چوتھی بات, پہلی بات یہ کہ تم فتنے میں رہتے تھے, دوسرا یہ کہ تم وقت کو ضائع کرتے تھے, تیسرا یہ کہ شک میں رہتے تھے, چوتھا یہ کہ لمبی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا. بڑی بڑی لمبی آرزو ہے, یہ خطرناک ہے. پلاننگ کی بھی ایک حد ہوتی ہے, دیکھیں, تو ہر انسان خود سمجھ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد جب اس کی لمٹ کراس ہو کے اس کے بعد ہم اتنی لمبی آرزوؤں تک چلے جاتے ہیں کہ لمبی آرزو کب بنتی ہیں؟ جب آپ حکم خدا کو پامال کرنے لگیں اپنی پلاننگ پر. اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑی لمبی آرزوؤں میں, تو چاہے مالی اعتبار سے ہو, چاہے اپنے کیریئر کے حساب سے ہو, ٹھیک ہے, حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ پھر موت آ گئی. لمبی آرزوؤں کے بعد موت آ گئی. وغرکم باللہ الغرور, اور شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں, جیسے عمر سعد کو دیا تھا کہ رائے کی حکومت نقد ہے, جنت اللہ کا وعدہ ادھار ہے. Who knows, یہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا یار, ابھی ہے, باقی آج کا who knows. ایک اور بہانہ یا عذر اپنے لیے تراش لیتا انسان, دیکھو یار زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, لیٹس ڈو اٹ. ایک ہی بار ہے, تو جو کرنا وہ ایک زندگی انجوائے کرو, ایک بار زندگی ملنی ہے. تو شیطان نے تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں. یا پھر ایک لطافت عربی کی, وغرکم باللہ الغرور, غرور نہیں ہے یہاں پر, غرور, غین پر فتح ہے, زبر ہے. غرور کا مطلب ہے عربی زبان میں دھوکہ دینا, اور اسی لیے مغرور کو اردو میں اس ایروگنٹ انسان کو مغرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے دھوکے میں ہوتا ہے کہ وہ خود بہت بڑا ہے. اس ورڈ سے ہی یہ مغرور نکلا ہے, ورنہ اصل ترجمہ غرور کا ہے دھوکہ دینا. اچھا, غرور پر پیش ہو تو دھوکہ دینا, غرور پر زبر ہو تو دھوکہ دینے والا, تو دھوکہ دینے والا ہے شیطان. تو الغرور نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا. الغرور یعنی شیطان نے دھوکہ دیا, اس لیے تم دیوار کے اس طرف ہو, ہم دیوار کے اس طرف ہیں. بات واضح ہو گئی. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سورہ حدید کی ان آیات کو آپ جا کر آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک اس کا ترجمہ دیکھیے گا ایک دفعہ, آپ کے ذہن میں اسٹیبلش ہو جائیں گی آیتیں, اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جائیں گی یہ باتیں. بات کو تمام کروں, مجلس ایصال ثواب ہے, چند لحظے میرے پاس باقی ہیں. یقین فرمائیے گا, پتہ نہیں کیوں جب میں نے وہ آیت پڑھی نا, اس بار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو مطالعہ کیا کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے, تو ظاہر بات تو یہی ہے کہ اللہ تو زمین و آسمان کی ملکیت رکھتا ہے, تو اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب اللہ نے ایک احسان جتلایا ہے یہاں پر. کہا کہ ہے تو سب کچھ ہی ہمارا, لیکن اگر تم اپنی کوئی صحیح کرو گے تو ہم دو برابر کر کے واپس کریں گے. اس سے مجھے یاد آیا اور دل میں خیال آیا کہ گویا ابوالفضل عباس نے جو امام حسین کے لیے کیا, سب کچھ ہے امام حسین کا, سارے مقامات, ساری عصمتیں, سب کچھ ہے امام حسین علیہ السلام کا. ابوالفضل عباس علیہ السلام اس مقام پر ہیں بے وسیلہ امام حسین علیہ السلام بلا شک, لیکن کوئی عباس نے ایسے اپنے آپ کو پیش کیا کہ امام حسین شیخ کاظم عذری سے یہ کہیں کہ تو نے صحیح مصرع لکھا ہے,
کہ عاشور کے دن حسین عباس سے مدد مانگ رہے تھے. جب مرثیہ لکھا امام حسین علیہ السلام کے لیے اور اس میں مولا عباس کی شان کو بیان کیا، یوم ابی الفضل استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ ہے کہ جب حسین آفتاب ہدایت عباس کی پناہ میں. کہ یہ غلط تو نہیں لکھ لیا؟ اللہ اکبر. تو امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھ کر شیخ قاسم عذری سے امام نے فرمایا کہ نہیں تم ٹھیک لکھا ہے، اس لیے کہ عاشور کا دن واقع وہ ہے کہ جب حسین عباس کی پناہ میں. ام البنین نے قرض حسنات کی بات ہوتی ہے مال میں، یہاں 4 اولادیں تھیں. میں اگر یہ کہہ سکوں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی لاشے کی کیفیت وہ تھی، ہاتھ تو قلم ہو ہی چکے تھے، لیکن اگر آپ مقاتل کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ عباس کے پیر بھی کاٹ دیے تھے بعد میں انہوں نے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے تھا ابو الفضل عباس علیہ السلام کا بدن. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس لاشے کو جمع کیا، گویا ایک میت کو نہیں اٹھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا. اس خاطر ہے کہ صحیح کہتے ہیں کہ عباس کی قبر بہت چھوٹی سی ہے، جبکہ طویل القامت ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام، لیکن عباس کی قبر چھوٹی سی ہے. اس خاطر ہے کہ اعضاء کو جمع کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے. حتیٰ یہ کہ سر عباس بھی صحیح کیفیت میں باقی نہیں بچا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے تو ہرملہ نے تیر مارا تھا جو مولا عباس کی آنکھوں میں لگا تھا. اللہ اکبر. شب جمعہ سے متصل ہے، قلب اگر متوجہ ہو جائے بحرم ابو الفضل عباس علیہ السلام تو شب جمعہ کی جو رقت اور معنویت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. ہم خود اس قابل نہیں ہیں کہ ہم براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کچھ وسیلے رکھے ہیں. شب جمعہ ایک وسیلہ ہے امام حسین ابو الفضل عباس علیہ السلام. تو جب آنکھوں میں تیر تھا تو ہاتھ تو نہیں تھے، تو پھر دونوں زانوؤں کے درمیان مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام نے تیر کو رکھ کر اسے کھینچنا چاہا، تو سر پر جو خول تھا وہ گر گیا اور اب سر برہنہ ہو گیا ابو الفضل عباس علیہ السلام. تو جو سر پر توق مارا گیا اور خول تھا وہ کہتے ہیں، میں نے ایک ایران کے بزرگ عالم ان سے سنا کہ تلوار اگر ماری جائے اس سے 10 برابر کا وزن تھا جو سر حکیم ابن طفیل نے اس طرح کا ایک توق اور خول مارا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سر پر کہ سر پارا پارا ہو گیا. عباس منہ کے بل کٹے ہاتھوں سے زمین کربلا پر گرے اور فرمایا کہ اے مولا میرا آخری سلام قبول فرمائیے گا. اب یہ کیفیت تھی تو ظاہر آپ سوچئے گا. لیکن ام البنین سلام اللہ علیہا کا فدیہ اور ان کی فداکاری دیکھیے کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو نہیں لکھا ہوا 1 دن 2 دن، لیکن بس فوراً ہی کی بات ہے، شاید اسی دن تھا یا اگلے دن. اب پہلی ملاقات ہے بی بی زینب سے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے. تو بی بی ام البنین نے خواہش کا اظہار کیا کہ اے بی بی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یعنی بی بی ام البنین نے خواہش کا اظہار کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ تک پیغام کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں اس تعزیت کے لیے، امام حسین علیہ السلام کی تعزیت کے لیے. تو بی بی زینب نے جانتے ہیں کیا پیغام بھجوایا؟ کہ نہیں ہم آئیں گے آپ کے پاس عباس کی تعزیت کے لیے. اور کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کیا ایک ساتھ، گویا ایک جلوس کی کیفیت میں، اور پہلے گئیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور وہاں جا کر گریہ ازاری کی، اور اس کے بعد آئیں عباس کی ماں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے پاس، اور مادر ابو الفضل عباس وہیں دروازے کے باہر کھڑی، جیسے اب عزاداروں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا دروازے پر، تو عباس کی والدہ وہاں پر کھڑی ہوئی تھی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ بقیہ ساری بیویوں کے ساتھ پہنچی مادر ابو الفضل عباس علیہ السلام پر. اور جب بی بی زینب اور بی بی ام البنین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ گریہ تھا کہ زنان بنی ہاشم سب مل کر گریہ کر رہی تھی، اور تسلی کے لیے بی بی زینب کہتی تھی واہ عباسا، اور بی بی ام البنین سامنے سے کہتی تھی واہ حسینہ. اس کے بعد بی بی ام البنین نے یہ اشعار پڑھے کہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ عباس کے سر پہ گرز مارا گیا، مجھے بتاتے ہیں کہ عباس کے بازو قلم کیے گئے. یقین نہیں آتا اے شہزادی، یقین نہیں آتا کہ عباس کے سر پر اتنا شجاع بے بدیل کون توق مار سکتا تھا، کون عباس کے سر پر وار کرتا. لیکن جب یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، اے بی بی یہ زبان حال پڑھ رہا ہوں اب، یہ اے بی بی یہ سنتی ہوں کہ آپ کے سر سے چادر بھی چھین لی گئی،
تو مجھے یقین آ جاتا ہے، اس لیے کہ عباس کے بازو ہوتے تو کون تھے جو آپ کے سر سے چادر بی بی ام البنین گریا کرتے کرتے غش کھا کے بیٹھ صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید الوصیین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، ہمارے غموں کو بھی دور فرما دے۔ اس وقت جو جس حاجت کے لیے متمنی ہے، پروردگار بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس، بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان حاجات کو پورا فرما دے۔ یہاں سے وہاں تک جو جو آپ کے دل کی تمنا ہے، حاجت ہے، ان سب کی برابری کے لیے مولا ابو الفضل عباس کو ہدیہ کرتے ہوئے اور مادر ابو الفضل عباس بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کو بآواز بلند صلوات بیتے محمد وعلی محمد علیہ السلام پر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خیال میں کافی معقول تعداد میں اس سے بہتر ایک اور صلوات بیتے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تیسری صلوات بحق امام حسین اور بلندر بیتے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔